بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں یکساں تعلیمی جو نظام ہے یا جو نصاب کا نظام ہے, یکساں نصاب تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے, اس کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل. لیکن اس کو ذرا مزید کھنگالیں, ڈگ آؤٹ کریں, سوشیولوجی کو تھوڑا سا سمجھیں, سوشل سٹرکچر کو سمجھیں, سوشل کلچر کو سمجھیں, یا پوری دنیا کے معاشرے کو دیکھیں, تو عمومی طور پر اس میں ایک تھن لائن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو کلاسز ہیں یا کلاسیفیکیشنز ہیں, جس میں لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, یہ جو کلاسز ہیں اس کی وجہ سے شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کا ماڈل سامنے لانا. مفروضے کے طور پر یا فلسفیکلی تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تمام کے لیے ایک جیسا نظام تعلیم کم از کم پرائمری سکولز تک یا میٹریکولیشن تک, یعنی 10 سال تک جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک جیسا, اور اس کے بعد جو شخص جتنے زیادہ مارکس لے, جتنا زیادہ اچھا میرٹ لے, وہ اس سے اچھی یونیورسٹی یا افورڈیبلٹی جہاں کی ہو وہ وہاں جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کافی مخمصہ رہتا ہے, کنفیوژن رہتی ہے. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو یکساں نظام تعلیم ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم بھی ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر ممکن نہیں ہے تو کیا اس کے محرکات ہیں, اور اگر ممکن ہے تو پھر اس کے کیا محرکات ہیں. تو اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب, جو تجزیہ نگار بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, پڑھا بھی رہے بڑے عرصے سے, اور بڑے کوالیفائڈ شخص ہیں اور اکثر اوقات ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں. پروفیسر بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پروفیسر, یہ جو نظام تعلیم یکساں نظام تعلیم ہے یا پھر پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم ہے, یہ کیا پاکستان میں ممکن ہے, پاکستان کی سوسائٹی میں؟ سر آپ نے بڑا آسان سوال کیا ہے, لیکن آسان سوال کی وضاحت میں پہلے کر دوں. وہ عالمی ابحاث جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی, جیسے پہلے پروگرام چل رہا تھا اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے, ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ہر معاملے کی 4 ڈائمینشنز ہوتی ہیں, یور سائڈ آف دی ایشو, مائی سائڈ آف دی ایشو, ایگزسٹنگ سائڈ آف دی ایشو اینڈ ڈیزائرڈ سائڈ آف دی ایشو. صحیح ہے, صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ جی میں کیا کہتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں. تو یہ آپ کے سوال میں نا یہ سارے باتیں آپ نے ایک چھوٹے فکرے میں پوچھ لی ہیں اصل میں, کہ اصل میں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم یہ دونوں چیزیں ویسے تو الگ الگ ہیں, لیکن دونوں مل کے چل رہی ہیں, اور ان کا شاید مل کے چلنا ضروری بھی ہے. نظام تعلیم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے کیا نظام بنا رکھا ہے, اس میں ادارے, سہولتیں, نظام امتحان, یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہوں اور پورے ملک کے لیے ایک جیسی ہو جائیں. بلوچستان میں بھی وہی چلتا ہو, سندھ میں بھی وہی چلتا ہو, پنجاب میں بھی ہو, دیہات میں بھی ہو, شہر میں بھی ہو. اور نصاب تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک جیسی چیزیں سارے اداروں میں پڑھا رہے ہوں. اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساری چیزیں مطلب ہے نا متضاد رخ پہ گامزن ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً 5-6 طرح کا نظام چل رہا ہے. مدرسے کا نظام الگ ہے جسے دینی تعلیم کا نظام کہتے ہیں, اور ہم چلا رہے ہیں, اور ہم اسے شاید روک بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد پھر یہ دیہاتوں کا سرکاری اسکولوں کا نظام الگ ہے, شہری اسکولوں کا نظام الگ ہے. اس کے بعد یہ جو گلی گلی محلے محلے والے اسکول ہیں, یہ میں تو ویسے یہ 5 مرلے کے گھر میں بنے اسکول کو سکول قرار نہیں دیتا, لیکن بہرحال چونکہ یہ حقیقت ہے اور ضرورت بھی, اور چل بھی رہے ہیں, اور بڑے بڑے نام سے چل رہے ہیں, تو یہ چل رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا کریکولم بھی, نظام تعلیم بھی ہے, اور نصاب تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہے. اس کے بعد پھر آگے یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, ہر لیول کی اس میں بھی بڑا فرق ہے, اس میں بھی بڑا فرق ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں گا ایک, کہ ہم کمیشن کے انٹرویو میں بیٹھے تھے, تو ایک ادارے کے طالب علم آتے ہیں نا, تو اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے انٹرویو کرنے والوں کا, اور وہ ان سے ایک خاص طرح کا سوال کرتے ہیں. اور بعض اداروں کے نمبر آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چٹھی ہوتی ہے کہ ان کے نمبروں کو کم کر دینا ہے, ان کے نمبروں کو کم کر دینا. تو اس کا مطلب بھلا کیا ہوا
کہ ہمیں جس ادارے کے نمبر کم کر رہے ہیں ہم اس کے نظام تعلیم پہ اور نظام جائزہ پہ سوالیہ نشان لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کے نمبروں کو کم کر دینا ہے. لہذا میں اگر ساری بات کو سمیٹ کے کہوں تو اس وقت تو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں یکساں نہیں ہیں, اور نظام تعلیم کی جو آؤٹ پٹ ہم دیکھتے ہیں اور نصاب تعلیم کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں تو میں ٹی وی اسکرین پہ سامعین ناظرین کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے, لیکن اگر میں یہاں نہیں کہوں گا تو دل میں رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جس جگہ آ کے ٹھہر گیا ہے نا اور نصاب تعلیم, اس کی 2 مثالیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی یہ کہ ایک دو تقاریب میں دو وزراء نے سورہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی اور دونوں نہیں پڑھ سکے, یہ بات امپورٹنٹ ہے. تو دونوں نہیں پڑھ سکے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے نظام تعلیم نے جو روایتی نظام تعلیم ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں بناتا کہ ہم سورہ اخلاص بھی برتر مجلس پڑھ لیں, ہمیں ہمارا پریشر پڑھنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی سوالیہ یہ بات ہمیں مذہبی نظام تعلیم کو چھوڑنے نہیں دیتا. مجھے میرا سوال جو ہے وہ دراصل یہ ہے, وہ ہے جو نظام تعلیم کو ہم سمجھا جاتا ہے پاکستان میں وہ افورڈیبلٹی, فائنینشیل افورڈیبلٹی کو مد نظر رکھ کے سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت ایلیٹ سکولز ہیں, بہت لوور سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکول سسٹم ہے, پھر کالجز ہیں تو کالجز میں کچھ کالجز ہیں, پھر میرٹ سسٹم ہے. یہ سب ملا کے یہ جو فائنینشیل کلاسز ہیں معاشرے کے اندر, کیا یہ نظام تعلیم کو ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں, الگ الگ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر, یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. اب اس کی مثال میں پھر یہ عرض کروں گا کہ برطانیہ میں جب یہ سوال اٹھا کہ طبقاتی یعنی پیمنٹ کی بیسس پہ کیا نظام تعلیم کو امتیازی ہونا چاہیے, یعنی کیپیسٹی ٹو پے دا فی, سکول کی فیس ادا کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پہ کیا نظام تعلیم کو امتیازی بنانا چاہیے یا نہیں, تو مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا جو اپنی پالیسی کے اعتبار سے بہت معروف حیثیت رکھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی اگر زیادہ پیسے دے سکتا ہے تو مجھے کیا اختیار حاصل ہے یا کیا حق حاصل ہے کہ میں اسے بہتر اپرچونٹیز حاصل کرنے سے روک دوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہتر فیس اور بہتر اپرچونٹیز کے تعلق کو تو مان لیا گیا, تو یہ بات یہاں بھی موجود رہے گی. دوسری بات ٹونی بلیئر کے زمانے میں سامنے آئی کہ ٹونی بلیئر نے اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ سکول میں داخل کروایا تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو پرائیویٹ سکول میں کیوں داخل کروایا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ وجہ, تو انہوں نے کہا جی اس کا سیدھا مطلب لیں کہ وزیر اعظم اگر اپنے بچے کے لیے ایک نظام تعلیم کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہ عوام کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, تو یہ عوام کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں پھر بات کو دہراتے ہوئے کہوں گا کہ ہم ایک کلاس بیسڈ سوسائٹی ہیں اور دولت کی یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ اگر اسے 6 فٹ کنکریٹ کے گہرے لینٹر میں بھی دبا دیا جائے تو یہ پھر بھی کونپلیں نکال لیتی ہے. تو یہ دولت کی کونپلیں نکال لینے کی جو صلاحیت ہے نا, یہ ہمارے نظام تعلیم کو درجاتی اور طبقاتی بناتی ہے. ہمارے ہاں معاشرے کا ایک بڑا حصہ اپنے آپ کو اپنی اکنامک سٹرینتھ سے ویلیو کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا سٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے اور ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے, کوئی شخص اگر ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہے, کوئی شخص اگر اس سے بہتر فرنیچر والے اسکول سے پڑھا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ بچہ جو اس سے بہتر اسکولز میں پڑھا ہے یا اس سے بہتر کالجز میں پڑھا ہے یا اینڈ رزلٹ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, تو جب ہم پی ایچ ڈی لیول تک جاتے ہیں سر, تو پی ایچ ڈی لیول میں سب کچھ برابر ہی ہو جاتا ہے. وہ جو تھیسس بنایا جاتا ہے
یا جو مقالہ لکھا جاتا ہے, جو ریسرچ کی میتھڈالوجیز ہیں وہ سیم ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی نیچے سے جو شخص جس طرح سے بھی پڑھ کے آیا ہے ایٹ دا اینڈ وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ ایم بی بی ایس کی ڈگری ایک جیسی, ایٹ دا اینڈ انجینئرنگ کی ڈگری کے ایگزامز ایک جیسے, ایٹ دا اینڈ پائلٹ اگر بننا ہے تو ایک جیسے, ایٹ دا اینڈ اگر پی ایچ ڈی کرنی تو ایک جیسے. یہ کیا ہے؟ اچھا, اب اس حوالے سے آپ نے جو نتیجہ نکالنا تھا نا وہ آپ نے خود پیش کر دیا نتیجہ. ٹھیک ہے کہ نظام تعلیم نے کسی کو اس لیے پیچھے نہیں چھوڑا کہ وہ ٹاٹ سے آیا ہے, اور کسی کو اس لیے آگے نہیں بڑھایا کہ وہ ٹارٹین نہیں تھا. صحیح. کہ وہ ایچیسن سے آیا یا کسی اور چیف اسکول سے آیا, ہم اسکول کالج کا نام شاید نہیں لینا چاہیے. کوئی بات نہیں. تو مطلب ہے نا وہ نظام تعلیم نے اسے نہیں کر. اب اس میں نا دو چیزیں اہم ہیں. ایک یہ کہ افراد کی ذاتی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, صلاحیت, محنت کیا تھی. صحیح. انہوں نے محنت کیسے یا کس انداز سے کی. صحیح. اور جب وہ ایک سطح پہ آ گئے تو وہ برابر ہو گئے. یعنی میں ڈاکٹر صاحب, میں پروفیسر, میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, چند سیکنڈز ہیں. میں 2-3 اور سوال رکھنا چاہ رہا تھا. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیوں نہ ہم جو پرائمری سطح تک کلاسز تک یا 10 کلاسز تک ہیں اس کا نصاب اور نظام ایک کر دیا جائے, اور اس کے بعد باقی چیز, کیونکہ انٹرنیشنلی ہوتا یہ ہے کہ جو سکولنگ ہے اس کا لیول اور نصاب ایک جیسا ہے. سوال میں رکھوں گا, ابھی مجھے اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پھر مزید اگلے پروگرام سے ملیں گے اللہ نے کے بعد.